وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 100 میں سورۃ الانسان آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 13 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. کلمت انا میں یہاں نون پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہم حرف النون کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. کلمت نخاف میں یہاں حرف الخاء ہے. خاء کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خاء حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. اس کے بعد مد الف ہے اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں. تو ہمیں خاء کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. کلمت من کے آخر میں نون ساکن ہے. پھر حرف الراء ہے کلمت ربنا. را حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا. تو ہم یہ نون کو رام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. من ربنا. کلمت ربنا جو کہ را پہ تشدید زبر کا ہے تو ہم حرف الراء کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. یہاں را کا حکم ہے تفخیم. کلمت یومن کے آخری میں میم پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف العین ہے کلمت عبوسن میں. عین حروف الاظہار میں سے ہے اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا اور تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے. تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. یومن عبوسا. کلمت عبوسا میں حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے. آخری میں سین پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف القاف ہے. کلمت قمطریرہ میں قاف حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا. تو ہم یہاں تنوین کو چھپاتے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے جو کہ قاف حروف التفخیم میں سے ہے اور غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں. لہذا ہم یہ غنہ کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. عبوسا قمطریرا. قاف کو ہم زبان کی جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے پڑھیں گے اور اسے بھاری آواز میں بھی. پھر جو کہ میم ساکن ہے لہذا ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے. اس کے بعد حرف الطا ہے. طا حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں منہ پھلا کے پڑھنا ہے. را کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق. ہم حرف الرا کو ہلکی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں را پہ تنوین زبر ہے تو ہمیں را کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو جو کہ حرف الفا کلمت فوقاہم میں حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہمیں یہ تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کرنا ہے. قمطریرا فوقاہم. اور ہم کلمت قمطریرا پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. مطلب ہم آخری میں اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. کلمت فوقاهم یہاں قاف ہے اور اس پہ کھڑا زبر ہے تو جو کہ یہاں مد الف ہوا تو ہمیں قاف کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. ہاں پہ اور میم پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں پیش کو برابر سے ادا کریں گے جو کہ یہاں لفظ الجلالہ ہے مطلب کلمت اللہ. یہاں لفظ الجلالہ کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب میم پہ پیش ہے تو ہمیں لفظ الجلالہ کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. فوقاہم اللہ.
کلمت شر میں یہاں را پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر ہمیں را کو پڑھنا ہے اور اسے بھاری آواز میں بھی، کیونکہ تشدید زبر کا ہے۔ کلمت ذالک میں یہاں حرف دال ہے، دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، تو ہمیں دال کو وہیں سے پڑھنا ہے۔ کلمت لقاہم یہاں قاف کی تشدید کا دھیان رہے، 2 حرف کے برابر ہم قاف کو پڑھیں گے، جو کہ اس پہ کھڑا زبر ہے، تو ہمیں قاف کو اور یہ مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے۔ آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف النون ہے کلمت نضرہ میں، نون حروف الابہار الشفوی میں سے ہے، تو ہم میم کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے۔ لقاہم نضرتن، کلمت نضرتن میں یہاں حرف الضاد ہے، باد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے، باد حروف تفخیم میں سے بھی ہے، تو ہمیں اسے منہ پھلا کے بھاری آواز میں پڑھنا ہے، جو کہ اس پہ جزم ہے تو ہم حرف الضاد کو ظاہر کریں گے۔ را کا بھی حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ زبر ہے۔ آخری میں تا پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو ہے، واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ نضرة وسرورا، کلمت سرورا میں 2 را ہے، دونوں را کا حکم ہے تفخیم، ہم دونوں را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے اور آخری میں مد الف کو بھی اگر ہم یہ آیت پہ رکیں گے اور ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو جو کہ حرف الواو ہے کلمت وجزاہم میں دوسری والی آیت میں، تو یہاں حکم ہوا ادغام بغنہ، تو ہم یہ حکم کو ایسے ادا کریں گے سرورا وجزاہم، اور ہم کلمت سرورا پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرة وسرورا وجزاہم بما صبروا جنة وحریرا، کلمت وجزاہم کے آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف البا ہے کلمت بما میں، با حروف الاخفاء الشفوی میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہمیں یہاں میم کو چھپاتے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کرنا ہے۔ وجزاہم بما، کلمت صبروا میں یہاں حرف الصاد ہے، صاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت جنتن میں نون کے تشدید کا دھیان رہے، آخری میں تا پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو ہے، تو جو کہ یہاں حکم ہے ادغام بغنہ، تو ہم یہ حکم کو ایسے ادا کریں گے جنة وحریرا، کلمت حریرا میں ہا کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے، آخری میں یہ کلمہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے۔ وجزاہم بما صبروا جنة وحریرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، کلمت متکئین میں تا پہ تشدید ہے تو اس کا دھیان رہے، کلمت الارائک میں یہاں جو کہ را پہ زبر ہے اور اس کے بعد مد الف ہے تو ہمیں یہ دونوں حرف کو بھاری آواز میں تفخیم سے ادا کرنا ہے، جو کہ یہاں الف کے اوپر مد کا علامہ ہے تو یہاں مد واجب متصل ہے، مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو۔ مد واجب متصل میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت شمسن میں یہاں میم ساکن ہے لہذا ہم حرف المیم کو ظاہر کریں گے، پھر یہاں سین پہ تنوین زبر ہے اور حرف الواو ہے کلمت ولا میں، تو یہاں جو کہ حکم ہے ادغام بغنہ، تو ہم یہ حکم کو ایسے ادا کریں گے شمسا ولا، کلمت زمہریرہ میں یہاں بھی میم ساکن کا دھیان رہے، جو کہ را کے نیچے زیر ہے تو ہم حرف الرا کو ہلکی آواز میں پڑھیں گے، آخری میں آیت پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ اب آپ سورة الانسان کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا
فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا۔ ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو بگاڑنے والا اور بڑی سختی والا ہوگا، چنانچہ اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوشی عنایت فرمائے گا، اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت اور ریشمی لباس عطا کرے گا، اس میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔